نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين وأولياء أمته والصالحين وعلماء ملته العاملين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد صحیحہ کے موضوع کو سلسلہ وار بیان کر رہے ہیں، اور اس باب میں ہم نے پچھلی نشست واو عاطفہ کے ساتھ جمیع احکام شریعت میں اللہ اور اللہ کے رسول دونوں ناموں کو جمع کرنے کے باب میں کی تھی، اور قرآن مجید کی آیات سے اس مضمون کو مکمل کرنے کے بعد احادیث نبویہ کو ہم نے شروع کیا تھا اور چند احادیث کا ذکر کیا تھا، اور آخری حدیث جس پر پچھلی نشست کی گفتگو ختم ہوئی اس کے الفاظ یہ تھے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان مومنوں مسلمانوں کے لیے جو فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے قرض چھوڑ جائیں، فمن ترک مالا فإلیہ من ترک دینا فإلیہ فمن ترک مالا فلورثتہ، اگر مرنے والا مال چھوڑ کے جائے تو اس کے حقدار اس کے وارث ہیں، اگر قرض چھوڑ کے جائے تو اس کی ادائیگی کا ذمہ دار میں ہوں، فإلیہ اس کی ذمہ داری میری طرف لوٹ آئی۔ اور میں نے واضح کر دیا تھا کہ اس سے مراد پھر اب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے اس زمانہ ظاہری کے بعد اب یہ حکم خلفائے راشدین خلافت راشدہ کو لوٹ گیا، تو خلیفہ وقت کو لوٹ گیا، اور علی ھذا القیاس آج تک جتنی اسلامی سلطنتیں حکومتیں بنیں گی تو اسلامی حکومت، اسلامی سلطنت، اسلامی ریاست کے ذمے یہ ذمہ داری ہو جائے گی کہ سوسائٹی کا کوئی شخص قرض چھوڑ کے نہ مرنے پائے، یعنی وہ وسائل کو، معاشی وسائل اور ذرائع کو، ان کی تقسیم کا نظام اتنا عادلانہ منصفانہ بنائیں کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر نہ ہو، اور غیر منصفانہ تقسیم لوگوں کو اس حال تک نہ پہنچائے کہ لوگ قرضے پر جئیں اور قرضے کے ساتھ مریں اور ان کے قرضے کی ادائیگی والا کوئی نہ ہو۔ نہیں، جب اس کی ادائیگی کی ذمہ داری ہی حکومت، سلطنت اور ریاست پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یہ نوبت یہ نہ آنے دے کہ وہ قرض خوار ہوں۔ اور پھر دوسرے لفظ میں نے اسی ضمن میں واو عاطفہ کے حوالے سے بیان کیے تھے کہ آقا علیہ السلام یہی بات کبھی اس طرح بھی ارشاد فرماتے، فمن ترک دینا فإلی اللہ ورسولہ، جو قرض چھوڑ کے فوت ہوا تو اس کی ادائیگی کی ذمہ داری اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹ گئی۔ اشارہ یہاں بھی اپنی ذات اقدس کی طرف ہوتا تھا جب آپ کی حیات ظاہری تھی اور آپ کا زمانہ اقدس تھا، مگر اس میں اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کو آقا علیہ السلام جمع کر دیتے، تنہا آقا علیہ السلام کا اسم پاک ہو یا اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا ذکر اکٹھا ہو، اب آگے یہ ذمہ داری منتقل ہو جائے گی اسلام کے طریق سے اسلامی ریاست و سلطنت کی ذمہ داران کو، حکومت کو، ریاست کو۔ یہ ویلفیئر سٹیٹ کا تصور ہے جو آقا علیہ السلام نے عطا کیا کہ سٹیٹ رسپانسبلٹی ہے کہ کوئی شخص محروم معیشت نہ رہے اور بنیادی ضروریات سے محروم نہ ہو، یہ سٹیٹ رسپانسبلٹی۔ اب حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں انہیں ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے، اور صحیح ابن حبان میں اور طبرانی میں، اور اس کو امام حاکم نے بھی مستدرک میں روایت کیا ہے، اور روایت کر کے پھر اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور بخاری مسلم کی شرط پر، صحیحین کی شرط پر صحیح کہا۔
اب آگے جو حدیث آج کوٹ کر رہا ہوں، جس سے ہماری آج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے، وہ یہ اسی مضمون کا تسلسل ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جب کوئی ارشاد فرماتے ہیں اور حکم اللہ دے رہا ہے، تو وہ اللہ اپنے نام کے ساتھ رسول کے نام کو شامل کرتا ہے لازماً اور واجباً، تاکہ لوگوں کو یہ پیغام منتقل ہو کہ وہ احکام شریعت کے، محبت کے، اطاعت کے، ادب کے، تعظیم کے، اتباع کے، بیعت کے، وفاداری کے، الغرض وہ تمام احکام شریعت جن کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے اور اللہ سے بھی ہے، تاکہ ان میں کوئی تفریق نہ کرے، اونچ نیچ نہ کرے، امتیاز نہ کرے، اہمیت کو کوئی نہ گھٹائے، تو اللہ رسول کے نام کو ساتھ جمع کرتا ہے، شریک کرتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کرتے اپنے کسی کام کا تو اس میں اللہ کا نام ساتھ ملاتے، اللہ اور اس کے رسول نے یہ کیا ہے، حالانکہ وہ کام کیا ہوتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مگر آپ دونوں کی طرف منسوب کرتے۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن عبیدہ راوی ہیں جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث بھی حسن صحیح ہے، بڑے اعلیٰ درجے کی صحیح، کئی طرق سے ہے، اور ترمذی اپنی جامع میں ابواب الفرائض میں روایت کرتے ہیں، اور حدیث نمبر 2103 ہے، جامع ترمذی کا 2103 2103۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہ، جس کا کوئی مولا نہیں اس کا اللہ اور اس کا رسول مولا ہے، یعنی جس کا کوئی مددگار نہیں اس کا مددگار اللہ اور اس کا رسول ہے، جس کا کوئی دوست اور حمایتی نہیں اس کا دوست اور حمایتی اللہ اور اس کا رسول ہے۔ تو گویا یہاں ولایت میں آقا علیہ السلام نے اپنا اسم پاک اور اللہ کا اسم پاک دونوں یکجا کر دی۔ ان تمام امور سے یہ بات اسٹیبلش ہو رہی ہے، یہ کہنا کہ صرف اللہ کا حکم حجت ہے اور رسول کا نہیں، یہ کفر ہے، قرآن سے بھی، رسالت محمدی سے بھی، حضور کی نبوت سے بھی، اور حدیث اور سنن نبوی سے بھی، پورے دین سے، دین کے پورے مزاج کا انکار ہے، شریعت کی تمام تعلیمات کا انکار ہے، آقا علیہ السلام کی عمر بھر کا جو معمول ہے اس کا انکار ہے۔ پھر ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ حق ہمارا حق رہتا ہے کہ مسلمان کہلائیں؟ یہ آقا علیہ السلام کا ہمہ وقت کا اسلوب بیان، یہ تعلیم ہے آقا علیہ السلام کی۔ اسی طرح پھر آگے حدیث دے رہا ہوں جو حضرت صفوان بن سلیم اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس کو امام ابو داود نے روایت کیا اپنی سنن میں۔ میں اختصار کے ساتھ اب اتنا بیسک ریفرنس کوٹ کرتا چلا جاؤں گا، آپ جب بھی ان کتب میں جائیں گے اور کمپیوٹر پہ بھی اگر آپ ٹائپ کریں حدیث کے ایک لفظ کو تو حدیث نکل آتی ایزیلی۔ اب زمانہ آگے ترقی کر گیا ہے، ریفرنسز جو ہیں وہ بڑے ایزی ہو گئے ہیں، بیسک ریفرنس مل گیا، ایک لفظ سے حدیث نکل آتی، اور آپ اصل کتاب پہ بھی چلے جاتے ہیں باب کے ذریعے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، من قتل معاہدا لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ حرم اللہ علیہ ریح الجنہ۔ اب قتل کیا ایک معاہد کو جو ذمی ہے، غیر مسلم تھا، اور جس کی جان کی امان دی تھی اسلامک گورنمنٹ نے، اسلامی سلطنت نے، کانسٹیٹیوشن نے، آئین نے، اور وہ ایک اسلامی ریاست میں ایک برابر درجے کے شہری کی حیثیت مل گئی تھی، جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ میں، بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں۔ تو پہلے زمانے اس کے لیے ٹرم یوز کرتی تھی، کبھی ذمی کی یوز کرتے تھے، کبھی معاہد کی۔ فرمایا وہ شخص جو معاہدہ امن میں تھا، یعنی کانسٹیٹیوشن اور اسلامک اسٹیٹ نے اس کے ساتھ معاہدہ کر دیا تھا، یہ فتوحات ہوتی تھی تو پھر وہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا اور ان کو تمام شہری حقوق دے دیے جاتے، اور ان کے دین کی، مذہب کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ان کے کاروبار کی، تجارت کی، ان کے چرچز کی، ٹیمپلز کی، سینیگوگز کی، عبادت گاہوں کی، جو راہب تھے ان کی، پریسٹس کی،
ان کے خاندانوں کی، ان کی تجارت کی، ان کی زراعت کی، الغرض ان کی ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اسی طرح ہو جاتی جس طرح مسلمان رعایا اور شہریوں کی ہوتی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم کو جو معاہد ہے قتل کر دیا، جو نان مسلم سٹیزن ہے اسے قتل کر دیا، محض یہ خیال کرتے ہوئے ہی قتل کرے گا نا کہ یہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس کا رائٹ نہیں ہے کہ اس بنیاد پہ کسی کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ نان کمبیٹنٹ ہے، وہ حربی نہیں ہے، متحارب نہیں ہے، آپ کے ساتھ میدان جنگ میں لڑ نہیں رہا۔ یہ میدان جنگ کا عمل اور ہوتا ہے۔ جو شہروں میں رہ رہے ہیں وہ پرامن شہری ہیں، سیولینز ہیں۔ فرمایا جس نے کسی نان مسلم سیولین کو جس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اسٹیٹ کی یا قتل کر دیا، لو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، اور اس شخص کی جان و مال کی حفاظت اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمے تھی۔ یہ دیکھ اس نان مسلم کی، وہ جو غیر مسلم شہری قتل ہو گیا جو پرامن تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی جان و مال کی حفاظت، اس کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول کے ذمے تھی۔ تو ایسے شخص کو جب قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی ہوا سے اور جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا۔ قاتل کو وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، جب آقا علیہ السلام دیتے پروٹیکشن تو تب بھی یہی کہتے، وہ آگے حدیثیں آئیں گی، حتیٰ کہ خلفائے راشدین جب پروٹیکشن دیتے اور معاہدے لکھتے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے دور میں بھی جب ایسے ٹریٹیز ہوتے، پیس کے، ایگریمنٹ کے، پروٹیکشن کے معاہدات ہوتے اور امن اور امان کی رسپانسبلٹی لی جاتی، وہ بھی یہ نہیں لکھتے تھے کہ وہ ابو بکر کے ذمے میں ہیں، یہ عمر، عثمان اور علی کی ذمہ داری میں ہے، امان میں ہے، نہ، وہ لکھتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی امان میں۔ یہ صحابہ کا بھی کنٹینیوس عقیدہ تھا، جس کو امان ملتی کہتے اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری لکھتے کہتے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں۔ تو کبھی یہ نہیں لکھا تھا ہے جان کی حفاظت۔ اب آپ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ رسول ذمہ دار ہیں، اس کی جان کی حفاظت رسول کے ذمے ہے، نہیں۔ آج تو ذہن اتنے بگڑ چکے اور بدل چکے ہیں کہ مسلمان جو کم پڑھا لکھا ہے، جو بہت، وہ سمجھتا ہے کہ میں توحید کی بڑی معرفت اور فہم رکھتا ہوں، وہ سمجھتا استغفر اللہ، سب جان اللہ کے ذمے ہوتی ہے، حفاظت اللہ کرنے والا ہے، رسول کا نام کیوں لے دیا؟ جہالت کی انتہا ہے، اور ہم نے اس جہالت کو علم کا نام دے رکھا ہے۔ بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے بڑھ کر توحید کو جاننے والا اور توحید کا پرچار کرنے والا کائنات میں کون ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی جان کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، جمع کرتے اللہ اور رسول کے نام کو۔ یہ جب سے ہمارا فتنہ شروع ہوا ہے، ناموں کو پھوڑنا، اللہ رسول کے نام کو جدا کرنا، پھر احکام کو جدا کرنا، تب سے یہ ساری خرابی عقیدے میں اور عمل میں اور علم میں پیدا ہو گئی۔ اسی طرح اگلی حدیث جس کو حضرت ابو الاشعث روایت کرتے ہیں حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں یہ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا المعجم الکبیر میں، حدیث نمبر 1423 ہے، 1423۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ مسجد میں 40 کے قریب صحابہ کرام حضرت ثوبان سے مروی جمع تھے، 40 کے قریب صحابہ کرام، اور ان میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے، سیدنا عمر فاروق بھی تھے، یعنی اکابر صحابہ کرام بھی تھے اور اصاغر بھی تھے، اور مسئلہ جبر و قدر پر گفتگو کر رہے تھے، تقدیر کے مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ اب انسانی عقل ہے، فہم ہے، تو ہمیشہ ایسے سوالات ابھرتے تھے، اس پر گفتگو کر رہے تھے تقدیر کے بارے میں۔ فنازل الروح الامین، جبرائیل امین نازل ہوئے، جبریل، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام اندر اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے، اپنے دولت خانے میں، گھر کے اندر تشریف فرما تھے۔ سیدنا جبرائیل امین حاضر ہوئے، وہاں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد خرج علی امتک، آپ کے امتی یعنی صحابہ باہر بیٹھے
گفتگو کر رہے ہیں، ایک بڑی نئی بحث چھیڑ دی ہے انہوں نے، اور جا کے دیکھیں اور ان کو منع کریں۔ یہ بحث انہیں جو عقل اور فہم کی حدیں ہیں، اگر امت میں یہ بحثیں شروع ہوئیں تو حدوں کو کراس کر دیں گے۔ تو بحثوں کی حد مقرر کی ہے دین میں کہ جس کی سمجھنے کی کامل صلاحیت نہ ہو اس لمٹ کو کراس نہ کیا جائے، ایکسیڈ نہ کیا جائے۔ تو آقا علیہ السلام نکلے، فقط احدثوا فخرج علیہم فی ساعہ، ایک نئی بحث، ایک نیا مسئلہ انہوں نے چھیڑ دیا ہے اور یہ ان کے حق میں نقصان دہ ہے۔ تو ایسا وقت تھا، فرمایا کہ اس وقت آقا علیہ السلام باہر تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ فخرج علیہم فی ساعۃ لم یکن یخرج علیہم فیہا، وہ ایسے ٹائم میں وہ بیٹھے بحث کر رہے تھے، اس وقت آقا علیہ السلام کا معمول نہیں تھا باہر تشریف لانا۔ تو سیدنا جبرائیل امین کی درخواست پر آقا علیہ السلام فوراً تشریف لے آئے، فوراً تشریف لائے۔ فنہدوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاسرین ادرعہم ترعد اکفہم، آقا علیہ السلام جب باہر تشریف لائے تو سارے سنبھل گئے، سراپا ادب بن گئے، جھک گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، خاموش ہو گئے، متوجہ ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کو دیکھ کر، آپ کے چہرے مبارک کا رنگ دیکھ کر آپ نے منع فرمایا، پوچھا کیا بحث کر رہے ہو، ان حدوں سے آگے نہ بڑھو۔ وہ سراپا ادب بن گئے اور خوف زدہ ہو گئے، اور آقا علیہ السلام کا منشا پا کر کے آپ نے ناپسند کیا اس بحث کو، تو فرمانے لگے، فقالوا، عرض کرنے لگے، تبنا الی اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ اب آپ بتائیے، آج کل لفظ توبہ یوز ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی آج کا زمانہ اتنا دور چلا گیا صحابہ کرام کے اس پاکیزہ عقیدے سے، آج کا دور اتنا نیچے گر گیا صحابہ کرام اور تابعین، اتباع تابعین اور سلف صالحین کے اس پاکیزہ روحانی صحیح عقیدے سے اتنا فرق آ گیا کہ آج کوئی کہے گا یہ کہ میں رسول پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ حضور علیہ السلام کی طرف تائب ہوتا ہوں، حضور کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ایک عام مولوی سن کے کہے گا لا حول ولا، آپ نے شرک کی بات کر دی۔ ہم نے ساری حدیں توڑ دی ہیں، سمجھ ہی نہیں رہی کہ توحید کہاں کہاں تک ہے، شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے، کیا کہنا شرک ہے اور کیا کہنا شرک نہیں ہے۔ ہمیں ان حدوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توحید کی حدیں کیا ہیں بھائی، شرک کی حدیں کیا ہیں، اور کیا کیا کلام کرنا اللہ کے رسول دونوں کے لیے بدستور توحید میں رہتا ہے، اور وہی حقیقت توحید ہے اور اصل توحید ہے۔ تو صحابہ کرام جھک کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جھک کر مؤدب سراپا ادب ہو کے عرض کرنے لگے، تبنا الی اللہ ورسولہ، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تائب ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں نہیں فرمایا معاذ اللہ کیا کہہ رہے ہو، توبہ صرف اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، میری طرف نہیں، مگر نہیں۔ وہ معلوم ہے کہ یہ اسلوب تھا کہ اگر آقا علیہ السلام سے معافی مانگنی ہے تو وہی معافی اللہ سے مانگی جا رہی ہے، اور اللہ سے معافی مانگنی ہے تو وہ رسول پاک کا نام ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ واو عاطفہ کے ذریعے احکام میں جمع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اب ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، اور اس حدیث کو روایت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور اب جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں اسے امام بخاری نے صحیح البخاری میں تخریج کی، کتاب البیوع میں، اور اس حدیث کا نمبر صحیح بخاری میں 1999 ہے، 1999۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ ہے، جیسے پردے لٹکاتے ہیں گھر میں، تو ایسا کوئی لے آئیں جس کے اوپر کچھ تصاویر بنی ہوئی تھی، اس کو لٹکا دیا، ہینگ کر دیا۔ آقا علیہ السلام باہر تھے، آپ تشریف لائے، آپ کی نگاہ پڑی، اور وہ تصاویر، یہ میں اس بحث میں اس وقت نہیں پڑھ رہا، وہ الگ سبجیکٹ ہے، کس طرح کی تھی، کشیدہ تھی، ابری ہوئی تھی، کیا تھی۔ فلما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الباب فلم يدخلہ فعرفت فی وجہہ الکراہیہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اس کو دیکھ کر اس کے اندر وہ تصاویر جو کندہ تھی، وہ دیکھ کر آقا علیہ السلام حجرہ مبارکہ میں داخل نہ ہوئے، دروازے پر کھڑے ہو گئے،
اور میں نے آپ کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا کہ اس کے اوپر ناپسندیدگی کے آثار ہیں. بس یہ دیکھ کر تو فوری آگے بڑھی اور فقلت یا رسول اللہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور عمل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کا قول اور ان کا عقیدہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی الرسول ماذا اذنبت، جو مجھ سے خطا ہوئی ہے میں اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہوں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کرتی ہوں. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ توبہ کر رہی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ دیکھ لیجئے، نہ انہیں یہ خیال آیا کہ توبہ تو صرف اللہ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے، رسول کی بارگاہ میں کیوں؟ اور نہ آقا علیہ السلام نے منع کیا کہ عائشہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، میری بارگاہ میں کیوں؟ نہیں، یہ بارگاہیں ہم نے جدا کی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے جدا نہیں کی تھی، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان و علی نے جدا نہیں کی تھی، صحابہ کرام نے جدا نہیں کی تھی، آقا علیہ السلام نے جدا نہیں کی تھی، خود رب کائنات نے جدا نہیں کی تھی، نہ قرآن نے جدا کی تھی، نہ اللہ کے رسول کی حدیث و سنت نے جدا کی تھی. اس سے بڑھ کے اور ثبوت کیا چاہیے ہمیں؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی رسولہ، میں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف تائب ہوتی ہوں، توبہ کرتی ہوں. اسی طرح آقا علیہ السلام کا وہ معروف معاہدہ ہے جو اہل نجران کے ساتھ آپ نے کیا تھا، ٹریٹی آف پیس اینڈ پروٹیکشن. جو اہل نجران جو مسیحی تھے ان کی حفاظت کا ذمہ داری لی تھی، ایک معاہدہ کیا تھا. اس کو امام ابو عبید قاسم بن سلام نے کتاب الاموال میں بیان کیا، اور علاوہ ان کے امام طبری نے، ابن سعد نے، اور بہت سارے امام ابو یوسف نے، بہت سارے محدثین، مورخین، ائمہ نے اس کو روایت کیا، اور کتب حدیث میں بھی اور کتب تاریخ و سیر میں بھی اہل نجران کے ساتھ. اور حضور علیہ السلام نے جو معاہدہ لکھوایا، اپنے سامنے جو لکھوایا، تحریر دیا اور ایک آفیشیل ڈاکومنٹ بنا کے ان کے سپرد کیا، اس میں لفظ تھے وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا ذمت اللہ و ذمت رسولہ علی دمائہم و اموالہم. اور آگے ایک طویل فہرست ہے. یہ اہل نجران ان کی پوری قوم کو، ان کے تمام طبقات کو، ان کے حاضرین کو، ان کے غائبین کو، ان کے چھوٹوں کو، ان کے بڑوں کو، ان کے بڑے وفود کو، چھوٹے وفود کو، ان کے تاجروں کو، ان کے راہبوں کو، عبادت گزاروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، ان کے تمام جتنے طبقات نجران کے ساتھ آتے تھے، ان ساروں کو آقا علیہ السلام نے جان اور مال اور مذہب اور تجارت اور معیشت اور سیاست اور جمیع امور میں حفاظت کی ذمہ داری کا ایک معاہدہ لکھ کے دیا، اور جان و مال کی حفاظت سے شروع کیا، اور آغاز کیا، لکھا کہ وہ نجران والے فی ذمت اللہ و ذمت رسولہ، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری اور امان اور ضمانت میں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ اور امان ہے. علی دمائہم و اموالہم، ان کے خون، ان کی جان پر بھی اور ان کے مال و دولت پر بھی اور ان کے کاروبار و تجارت پر بھی اللہ اور اس کا رسول ذمہ دار ہے. آپ دیکھیے امام ابو یوسف نے بھی اس کو روایت کیا، امام ابو عبید نے بھی، ابن سعد میں، امام زنجبی نے، تمام ائمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا. ہر کوئی اس کو کوٹ کرتا ہے. اسی طرح امام ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ثقیف کے لوگوں کو جب معاہدہ لکھ کے دیا تو اس کے الفاظ بھی یہ تھے، ان لہم ذمت اللہ الذی لا الہ الا ہوا و ذمت محمد عبد اللہ، محمد ابن عبد اللہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کو ان کی جان پر، مال پر اور ان کے تمام امور پر حفاظت اور ضمانت اور امان کا معاہدہ کیا جاتا ہے، ضمانت دی جاتی ہے. ان کی جان و مال اپنی ذمہ داری میں لی جاتی ہے، مگر کس کی ذمہ داری میں؟ اللہ کے ذمے اور امان میں، اللہ کی ضمانت میں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے رسول کے ذمے اور امانت میں اور ضمان میں اور ضمانت میں
جو عبداللہ کے صاحبزادے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے خود لکھوایا، اس کو ابن اسحاق نے روایت کیا، امام ابو عبید نے روایت کیا، ابن طبقات نے روایت کیا، امام ابن زنجوی نے روایت کیا۔ اسی طرح یہ تمام معاہدات یاد رکھ لیں، میں چند ایک بطور نمونہ کوٹ کروں گا۔ آپ آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں جتنے بھی کتابت کیے، جتنی کتابتیں ہوئی، معاہدات کی، ڈاکومنٹیشن ہوئی، ٹریٹیز ہوئے، پیس کے، پروٹیکشن کے، جتنے ہوئے، اور خلفائے راشدین کے دور کے، میں ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں، آپ ساروں کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں چلی جاتی ہے۔ جہاں ذکر اس طرح کی امان اور ضمانت کا اور ذمہ کا آیا ہے، کسی ایک مقام پر بھی کسی کی جان و مال پر ضمانت صرف اللہ کی نہیں لکھی، اللہ اور اس کے رسول کو اکٹھا لکھا۔ یہ قاعدہ ہے اسلام کا، اور یہیں سے ہمارا عقیدہ بنتا ہے، اور عقیدہ یہیں سے اخذ کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کا یکساں حجت ہونا، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری امت پر یکساں حجت ہونا، رسول کے فرمان کا فرمان الہی ہونا، رسول کی ذمہ داری کا اللہ کی ذمہ داری قرار پانا، اور رسول کے ہر حکم کا امت کے لیے اور ہر وابستہ شخص کے لیے اسی طرح اس کی فرضیت و حجیت کا تسلیم کیا جانا جس طرح اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن اور اللہ کے وعدے کا ہے۔ اس طرح اہل ایلہ، ان کے ساتھ زمان نامہ لکھا گیا، پروٹیکشن کی ٹریٹی لکھی گئی، اور اس کے الفاظ تھے وَهَذِهِ أَمَنَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ امان دی جاتی ہے ان کو، امان اللہ کی طرف سے اور محمد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب امان دینے والے بھی رسول پاک ہیں اور اللہ ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ امان دینے والا اللہ ہے، رسول تو نہیں ہوتا امان دینے والا، رسول تو اللہ کا قرآن اور وحی اور تعلیم پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، مگر نہیں، یہاں امان دی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول نے، ذمہ داری لی ہے تو اللہ اللہ کے رسول نے، ادائیگی کو اپنے ذمہ ٹھہرایا ہے تو اللہ اللہ کے رسول نے، جان و مال کی حفاظت کا کمٹ کیا ہے تو اللہ اللہ کے رسول نے۔ اس کو بھی ابن اسحاق اور امام ابن ہشام، ابو عبید، ابن زنجوی تمام کتب میں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کا وہ معروف ڈاکیومنٹ صحیفہ جو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ ہے، جب ہجرت فرما کے آپ تشریف لائے مدینہ طیبہ، اس وقت یثرب تھا، تو آقا علیہ السلام نے ایک معاہدہ لکھا یہود کے ساتھ، آپ نے اس کا تذکرہ سن رکھا ہے، اس کو معاہدۃ الجہود بھی کہتے ہیں، الموادعہ بھی کہتے ہیں، الصحیفہ بھی کہتے ہیں، الوثیقہ بھی کہتے ہیں۔ یہی وہ پہلا آئین تھا، دستور تھا، ریٹن، جو ریاست مدینہ کی بنیاد بنا۔ یہ آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کے اور یہود کے ساتھ جو ملکہ قبائل تھے، ان کے الائز، ان کے مابین ایک معاہدہ لکھا، یہ ڈاکیومنٹ کانسٹیٹیوشن بنا، اور اس کے الفاظ ہیں اس صحیفہ کی، اس میں لکھا وَنِّي جَارٌ لِمَنْ بَرَّ وَاتَّقَى وَمُحَمَّدٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ کئی اور مقامات پر اگر آپ صحیفہ کی سٹڈی کریں، میری کتاب ہے اس کے اوپر پوری، تو 63 آرٹیکلز میں نے لکھا ہے، تو جہاں جہاں ایسا بیان کیا، فرمایا کہ جو شخص نیکی کرے گا، اس معاہدے کی پابندی کرے گا، اس دستور اور آئین کی شیکوں پر عمل درآمد کرے گا، میں مختلف کوٹ کر رہا ہوں، اور اس امن کا خیال کرے گا، قتل نہیں کرے گا، خون ریزی نہیں کرے گا، اس معاہدے، دستور اور آئین کو توڑے گا نہیں، جگہ جگہ اس طرح کا ذکر آیا ہے۔ فرمایا جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور نیکی اختیار کرے گا اور صحیح راہ راست پہ رہے گا، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے اور رسول محمد رسول اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اس کی امن کی اور امان کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اللہ کے رسول پر ہے۔ جگہ جگہ اس کے اندر آقا علیہ السلام نے یہ ذمہ داری اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اور یہاں یہ جو میں نے شک کوٹ کی، وہاں فقط محمد رسول اللہ کا ذکر کر دی کہ اس کی جان اور مال کی حفاظت اور اس کی امان کی ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ اور فرمایا آگے، حضرت سعید الجریری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بنو زہیر کے لیے ایک امان نامہ معاہدہ لکھ کے دیا، اور اس کا ذکر امام احمد بن حنبل نے مسند میں، اور امام ابو داود اور امام نسائی نے اپنی کتب حدیث میں
سنن میں کیا ہے۔ اور اس کے الفاظ جو آقا علیہ السلام نے لکھ کے دیا بنو زہیر کے لیے، اس کے الفاظ تھے فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب بنو زہیر یہ لوگ امان پا گئے اللہ کی دی ہوئی امان کے تحت اور اللہ کے رسول کی عطا کردہ امان کے تحت۔ اب اس میں لفظ ہیں کہ یہ امن اور امان پا گئے، ان کی جان و مال کو امان مل گئی، اور امان کس نے دی؟ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی امان میں اور رسول کی امان میں۔ اب آپ بچے بھی روانہ ہوتے ہیں، کہیں سفر پہ جاتے ہیں یا کبھی حرب پہ، لڑائی پر کوئی معاملہ ہوتا ہے، امان کا جہاں ذکر آتا ہے تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں فی امان اللہ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ عام الفاظ، سفر پہ جاتے، رخصت ہوتے، جدا ہوتے، اچھا فی امان اللہ، اللہ کی امان میں، ہماری عادت ہے بے شک۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھا کرتے تھے؟ آقا علیہ السلام لکھتے تھے بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فی امان اللہ ورسولہ، انہم آمنون بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی امان میں آ گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں آ گئے، پناہ میں آ گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی حفاظت میں آ گئے۔ یہ بھئی صحاح ستہ، سنن ابی داؤد، نسائی، مسند احمد، بخاری، مسلم، کل کتب آقا علیہ السلام کے ایسے معاہدات، ایسے کلمات کے ساتھ بھری پڑی۔ میں نے کہا یہ مستقل اسلوب یہ تھا آقا علیہ السلام کی تحریر کا اور آپ کے بیان کا اور آپ کے معاہدات کا۔ اسی طرح امام ابو عبید نے، قاسم بن سلام نے کتاب الاموال میں، اور امام طبری نے تاریخ میں، اور ابن زنجوی نے اپنی کتاب الاموال میں ایک اور روایت کیا ہے، ارمینیہ کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں یہ لفظ لکھا گیا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ آذَنُكُمْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور پھر یہ قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے سود کے بارے میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ۔ یہاں بھی یہ ہے کہ اگر تم پھر گئے اس معاہدہ امن سے، اس طے شدہ معاہدے کی مخالفت کر دی، توڑ ڈالا، تو پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس معاہدے کی پاسداری نہ کی، اس کو توڑا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کو دعوت دو گے۔ تو یہاں جنگ کا، امن کا معاملہ تب بھی اللہ اور اللہ کا رسول، امان کا معاملہ تب بھی اللہ اور اللہ کا رسول، جان و مال کی پناہ کا معاملہ تب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں، اور جنگ کرنے کا معاملہ، محاربت، تب بھی اللہ اور اللہ کے رسول۔ یحاربون اللہ ورسولہ، قرآن مجید کا بھی اسلوب یہ تھا۔ یہ لوگ جو محاربت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرنے والوں کے لیے فرمایا، سود خوروں کے لیے اور ڈاکہ زنی کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے بھی فرمایا جو دہشت گردی کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں اور ہراساں کرتے ہیں سوسائٹیز کو، سیولین پاپولیشنز کو، فرمایا انما یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور محاربت کرتے ہیں۔ یعنی حکم الہی کو توڑا جا رہا ہے، مخالفت حکم الہی کی ہو رہی ہے، بغاوت حکم الہی کے خلاف ہو رہا ہے، مگر وہاں اللہ نے رسول کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، یحاربون اللہ ورسولہ۔ اس طرح یحرمون اللہ ورسول، اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں سمجھتے۔ یعنی اس طرح حرام کرنے کے ذکر پہ بھی قرآن میں اللہ رسول کے حکم کو جمع کیا، اور صحابہ کرام کا اپنا طریقہ کار بھی اسی طرح کا تھا۔ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز صحابہ کرام سے پوچھتے، اب ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کی، بلکہ ایک اور حدیث جسے امام اوزاعی نے عطا بن ابی رباح سے روایت کی، اور یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آ کے ہجرت کا پوچھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ فرماتے ہیں عطا بن ابی رباح کہ میں حضرت عبید بن عمیر کے ساتھ نکلا، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے،
اور حضرت عبید بن عمیر نے ہجرت کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اب بھی ہجرت ہے؟ آپ نے جواب بھی فرمایا لا ہجرت اليوم انما الہجرت کانت الی اللہ و الی رسولہ، کہ اب بھی ہجرت ہے؟ وہ ہجرت جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی اس ہجرت کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب وہ ہجرت فرض نہیں ہے۔ ہجرت انما الہجرہ، ہجرت کیا تھی؟ کانت الی اللہ و الی رسولہ، وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تھی۔ اب ہجرت ایک عمل ہے جس کے اوپر جو صدق نیت پر قائم ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے قائم ہے، اللہ کے لیے سفر کرنا ہے، ترک وطن کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ مگر اس ہجرت کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑ دیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کلمات بھی صحیح بخاری کی حدیث کے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المناقب باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حدیث کا نمبر ہے 3687 3687۔ انما الہجرت کانت الی اللہ و الی رسولہ، آپ دیکھ لیجئے، ہجرت تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہوتی تھی۔ اسی طرح قرآن میں، قرآن مجید اور حدیث میں یہ کلمات بھی آتے ہیں، من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ و رسولہ، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی نیت کے ساتھ گھر سے نکلا۔ آپ دیکھ لیجئے بھئی، بات اتنی بات سے بھی تو مکمل ہو سکتی تھی، من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، جو اللہ کی طرف ہجرت کی نیت کے ساتھ نکلا، مطلب ہے حکم الہی کی تعمیل میں اپنے دین اور ایمان کے حفاظت کرنے کے لیے، کفار کے مظالم سے تاکہ دین کو فتنہ اور آزمائش اور خطرہ لائق نہ ہو، دین بچانے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، نئی سرزمین کے لیے، یہ سب کچھ حکم الہی ہے۔ نیت کا رخ بھی اللہ کی طرف ہے، عبادت کا عمل ہے۔ تو بات یوں بھی ہو سکتی تھی، جو اپنے گھر سے نکلے یہ نیت کر کے کہ میں اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کی طرف، اس کی رضا کی طرف، اس کے دین کے لیے ہجرت کر رہا ہوں۔ مگر نہیں، قرآن نے بھی یہ اسلوب اختیار نہیں کیا کہ تنہا ہجرت الی اللہ کہہ دیا ہو، نہ، فرمایا مہاجرن الی اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے۔ اور صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اور صحیح مسلم میں حدیث نیت، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے بخاری مسلم کی، اور حدیث ہجرت ہے، اس میں بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس میں بھی یہی فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے، پس اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہوگی۔ من ہاجر الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی، اسے اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی طرف ہجرت کرنے کا اجر ملے گا، اور جس نے دنیا کی طرف ہجرت کی وہ دنیا کا اجر پائے گا۔ تو آپ دیکھیے، قرآن ہو یا حدیث نبوی، بخاری ہو یا مسلم، یا جہاں بھی لے لیں آیات قرآنی، ہجرت جیسے اعمال بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ پھر یہی طریقہ صحابہ کرام کے عمل کا رہا۔ جب بھی آقا علیہ السلام ان سے کوئی چیز پوچھتے، اس کا تعلق ایمان باللہ سے ہوتا، ایمان بالقدر سے ہوتا، شہر مکہ سے ہوتا، کعبہ کی تعیین سے ہوتا، اور حج کے مہینے کے ساتھ ہوتا، اور اس طرح کئی مسائل آتے، یہ کون آیا تھا ملنے، جبرائیل امین آئے پوچھتے یہ کون تھا، دین کا یہ مسئلہ کیا ہے، فلاں حقوق کیسے ہیں، عمل کون سا بہتر ہے، جو چیز آقا علیہ السلام پوچھتے، صحابہ کرام نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا، یہ بات سن لیں، زندگی میں یہ کلمہ کبھی نہیں کہا واللہ عالم۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، یا واللہ عالم، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ نہیں کہتے تھے۔ بولیے ہمارا کہنا درست ہے یا صحابہ کرام کا کہنا درست ہے؟ ہمارے اندر خدا جانے یہ چیز کب سے رواج پا گئی کہ رسول کا نام ہم نے الگ کر دیا۔ یہ ایک فتنہ ہے۔ ہم نے توحید اور رسالت کے تعلق کو نہیں جانا، قرآن و سنت کے تعلق کو نہیں جانا، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق، ناگزیر تعلق کو نہیں جانا، اور ہر جگہ واو عاطفہ کے ساتھ اللہ نے رسول کا نام جو اپنے ساتھ جوڑا ہے، اور رسول نے ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ اللہ کا نام جوڑا ہے، اس کی حکمت اور اہمیت کو نہیں سمجھا۔
اس نے ہمارے عقیدے میں بنیادی خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔ صحابہ کرام کبھی نہیں کہتے تھے، میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ، ہم صحابہ کرام سے زیادہ بڑے توحید والے آ گئے ہیں، زیادہ بڑے موحد اور مومن ہو گئے ہیں؟ نہیں، صحابہ کرام سے جب پوچھا، صحیح بخاری کو لے، کتاب الایمان، حدیث نمبر 53 ہے، 53، اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، اللہ کی توحید پر ایمان لانا کیا ہے، جانتے ہو؟ وہ کہہ سکتے تھے نا واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر نہیں، قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر اگین بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الاذان، اور حدیث نمبر 810، 810 باب قائم کیا امام بخاری میں، جب امام سلام پھیر لے تو نمازیوں کی طرف منہ کرنے کا باب ہے۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیبیہ میں نماز فجر کا وقت، اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ نماز کے بعد آقا علیہ السلام نے چہرہ اقدس پھیرا صحابہ کرام کی طرف اور پوچھا، فقال هل تدرون ماذا قال ربکم، صحابہ کرام سے پوچھا، کیا جانتے ہو کہ آج رات، جو رات گزری ہے، تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ نہیں کہا کہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، نہیں، اللہ ورسولہ عالم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث بھی کوٹ کر رہا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، کتاب الجہاد و سیر، اور حدیث کا نمبر ہے 2701، 2701۔ اس میں بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھے تھے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، ما حق العباد علی اللہ، اے معاذ تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن جب سورج غروب ہو گیا تو غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ کے ہم سے پوچھا، اتدری این تذہب، جانتے ہو کہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، ہم نے کہا اللہ، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ چلو کوئی تو یہ کہہ سکتا ہے کہ پہلی چیزیں ان کا تعلق دین کے ساتھ تھا، دینی امور کے ساتھ تھا، دینی احکام کے ساتھ تھا، تو دینی احکام تو اللہ تو جانتا ہی ہے کہ اس نے بھیجے، اور رسول بھی جانتا ہے کہ رسول کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ مگر اب یہ جو بات آ رہی ہے، اس کا تعلق تو سائنس کے ساتھ ہے، کائناتی نظام کے ساتھ ہے۔ غروب کے بعد سورج کہاں جاتا ہے، یہ تو قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا، یہ تو قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ احکام شرعیہ میں سے نہیں ہے، یہ وقائع کائنات میں سے ہے، کائناتی واقعات میں سے ہے، اس نظام عالم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، گردش شمس کے ساتھ، سورج کی گردش کے نظام کے ساتھ تعلق ہے۔ اب وہ سائنٹیفک سوال کیا جا رہا ہے، پوچھتے اللہ بہتر جانتا ہے، یہ جواب تھا، لیکن نہیں، فرمایا غروب جب ہو جاتا ہے تمہاری آنکھوں سے اوجھل تو معلوم ہے پھر کہاں جاتا ہے، یعنی اس کی گردش کس سمت ہو رہی ہوتی ہے، کس ڈائریکشن میں، کو ہم نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ قرآن مجید میں بیان نہیں ہوا تھا، تو صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ قرآن مجید میں وحی کے طور پہ کوئی چیز نازل ہوئی ہو یا نازل نہ ہوئی ہو، اس کا تعلق احکام شریعت کے ساتھ ہو، احکام دنیا کے ساتھ ہو، اس کا تعلق گردش شمس و قمر کے ساتھ ہو، اس کا تعلق سیارگان فلکی اور ستاروں کے ساتھ ہو، اس کا تعلق زمینی کائنات اور آسمانی کائنات کے حقائق کے ساتھ ہو، کسی بھی شے سے تعلق ہو۔ صحابہ کا عقیدہ تھا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث، اور یہ جامع ترمذی میں ہے، اور ترمذی کی حدیث نمبر 2429، 2429، 2429 ہے، صفت القیامہ والرقاق والورع، اس باب میں آئی ہے یہ حدیث امام ترمذی کی۔ تو اس کے اندر الفاظ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو یومئذ تحدث اخبارہا، یہ جو قرآن مجید کی سورہ زلزال کی آیت نمبر 4 ہے، زلزال، اس کے بارے میں پوچھا یہ کیا ہوگا؟ قال اتدرون ما اخبارہا، اس سے مراد کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن بریدہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2870 ہے، 2870، ابواب الامثال کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کسی مثال کے حوالے سے فرمایا حل تدرون ما ھذہ وما ھذہ، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، مختلف مثالیں بیان کی اور فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ مقصد بات کا یہ تھا کہ قرآن مجید کی، پورے قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ و رسولہ، جہاں ذکر ہے اللہ اس کے رسول کو جوڑا ہے۔ حدیث نبوی، سنت نبوی، معمول نبوت اور معمول صحابہ، عمر بھر کا یہ، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز پوچھی جاتی، بتاتے، امان دیتے، تحریر کرتے، معاہدہ ہوتا، ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو اکٹھا کرتے۔ گویا اسلام کے عقیدے کی بنیاد یہ تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی شان اور دونوں کے فرمان کی حجیت یکساں ہے، اور ہم سراسر ناجائز کریں گے دین حق کا اور قرآن و حدیث کا اور صحابہ کرام کے طریقہ اور عقیدہ کا انکار کریں گے اگر ہم رسول کے حکم کو اور رسول کے فرمان کو اور رسول کے ارشاد گرامی کو اللہ کے ارشاد گرامی سے الگ ٹھہرا کر اس کی حجیت کا انکار کریں اور صرف اللہ کے فرمان اور قرآن کو حجت مانیں۔ یہ پورے دین اسلام کی نفی ہو جائے گی، چونکہ ایک حدیث کا حجت ہونا تو ایک موضوع ہے، یہاں تو کتنے امور میں اللہ رب العزت نے، دین اور دنیا کے تمام امور میں اللہ نے اپنے اور رسول پاک کے نام کو یکجا کر دیا، جمیع احکام کے اندر یکجا کر دیا۔ ہمیں ان کو الگ کرنے اور ان کو پھوڑ کر کسی کی اہمیت کم کسی کی زیادہ کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حق نہیں دیا ہے۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم اسی سبجیکٹ کے کچھ اور اینگلز ہیں نئے قرآن مجید کے حوالے سے، ان پر بات شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔